یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی، کس کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لے، مومن ہے، رزق حلال کھا رہا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں ہر صورت میں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، داعی دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ الداعی، اب یہ جو الف لام ہے نا یہاں پر، یہ بتا رہا ہے داعی جو دعا کرنے والا، اس کے اوپر الف لام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے اس کی چند صفات ہوں، اس نے حقوق العباد ضائع نہ کیے ہوں، وہ حرام نہ کھاتا ہو، حلال کھاتا ہو، یہ دو چار چیزوں کا اہتمام کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں تو بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، البتہ دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، اور میں دعا کو قبول کرتا ہوں، ہر مانگنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور میرے اوپر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ آیت نمبر 186 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس آیت کو آگے روزوں کے احکام، روزے کے حکام آگے بھی ہیں، اعتکاف کے بھی ہیں، اور پیچھے بھی روزے کا حکم کے بارے میں ہم 3-4 آیات پڑھ چکے ہیں۔ درمیان میں اس آیت کو لا کر یہ فرما دیا کہ یہ جو روزہ اور اعتکاف کا جو وقت ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے پیار بھرے الفاظ ہیں اللہ پاک جل شانہ کے۔ اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دعوۃ مستجابۃ، جو ہے جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پورے رمضان میں سحری کے وقت تو ویسی قبولیت کا وقت ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، تو سحری کے وقت کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے دعا کرتا ہے تو ویسے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیبو کا معنی قبول کرتا ہوں میں، دعوت الداع، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی، کس کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لے، مومن ہے، رزق حلال کھا رہا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں ہر صورت میں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، داعی دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ الداعی، اب یہ جو الف لام ہے نا یہاں پر، یہ بتا رہا ہے داعی جو دعا کرنے والا، اس کے اوپر الف لام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے اس کی چند صفات ہوں، اس نے حقوق العباد ضائع نہ کیے ہوں، وہ حرام نہ کھاتا ہو، حلال کھاتا ہو، یہ دو چار چیزوں کا اہتمام کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں تو بڑے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، البتہ دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں۔ بسا اوقات تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یہاں سے دعا مانگ کے اٹھ کے مسجد سے نکلا، وہاں جاتے ہی جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا، سامنے بندہ آیا کھڑا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور کبھی اللہ پاک چونکہ حکیم ہیں، ان اللہ علیم حکیم، حکیم حکیم بار بار قرآن میں حکمت والے ہیں، تو اللہ پاک یہ سمجھتے ہیں میرے بندے کو اس دعا کی ضرورت کب ہے، اس کی قبولیت کی ضرورت کب ہے، اللہ پاک پھر اسی وقت جو ہے نا اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کو 2 سال بعد ضرورت ہے، 4 سال بعد اس کے اوپر مشکل وقت آئے گا، اللہ کو تو پتہ ہے کل کو کیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ، تو اس لیے اللہ پاک اس وقت بھی دعا کو قبول فرما رہے ہیں 2-4 سال کے بعد، اور کسی 5 سال کے بعد 10 سال، پھر کبھی انسان کو یاد بھی آتا ہے یار میں نے یہ دعا کی تھی بڑا عرصہ پہلے، اللہ پاک نے قبول فرما دی ہے، یہ میں نے 5 سال پہلے دعا کی تھی اللہ مجھے مدینے لے جائے، مکے لے جائے، اللہ نے اب دعا قبول، اللہ پاک کو کسی خاص موقع کے لیے اس کو رکھا ہوتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، کسی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔
اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ دعا کو اللہ پاک ذخیرہ کر لیتے ہیں. اللہ پاک کو پتہ ہے اس کے اعمال بہت تھوڑے ہوں گے، قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، یہ پریشان ہوگا، تو اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں آخرت کے لیے. اس وقت جب اس کو ضرورت پڑے گی نیکیوں کی، اس وقت یہ دعا جو ہے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کر میں اس کی بخشش کر کے بہانہ بنا کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا. یہ قبولیت کے درجات ہیں. قبول ضرور ہوتی ہے بشرطے کہ انسان رزق حلال کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق العباد کا خیال کرے، حقوق اللہ کا خیال رکھ کے پاک صاف ہو، دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے میرا حکم مانے. جب میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں وہ خاموشی سے میری بات مانیں، جلد بازی نہ کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین رکھیں، میرے اوپر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. میرے اوپر یقین رکھیں، میں ضرور ان کو کامیاب کروں گا، ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا. یہ تو ہوگی آیت کی مختصراً تشریح. اب یہاں پر ایک دو مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک جل شانہ یہ فرمانا میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا آہستہ کرنی چاہیے. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو تضرع گڑ گڑا کر دعا کرو اور خفیہ آہستہ دعا کرو، خفیہ طریقے سے دعا. نمازوں کے بعد ہم اونچی آواز سے دعا کرتے ہیں، ایک تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، اور دوسرا اس بات کے بھی خلاف ہے کہ جو لوگ بچے مسبوقین، کسی کی صف رہ گئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، ان کی نماز میں بھی خلل آتا ہے. لیکن رواج پکڑ گیا، لوگوں نے اس کو اتنا مطلب ہے کہ وہ ضروری بنا لیا ہے. اگر نہ مانگی جائے، اونچی آواز سے نہ دعائیں پڑھی جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا، کسی نے اپنی بات مانگنی ہوتی ہے لیکن ان کو مجبور ہو کے وہ بیچارہ آمین امام کے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے. اپنی زبان میں اپنی دعا بھی تو مانگ سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس لیے دعا آہستہ مانگنی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جائے. جیسے ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی بڑائی. پھر اس کے بعد اول آخر درود پاک پڑھا جائے. اور جو ہے یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، جسے نماز دعا کے شروع میں درود پاک پڑھا جائے اور آخرت میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک یہ بات ہو گئی کہ اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھا جائے، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں سینے تک، دونوں ہاتھوں کے درمیان قدرے تھوڑا سا فاصلہ ہو، اس طرح جو ہے وہ دعا مانگی جائے. پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ دعا مانگی جائے. اور دعا میں مانگنا کیا ہے؟ دعا میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا اللہ پاک کی بڑائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اس کے بعد جو ہے امت کے لیے اجتماعی دعائیں پہلے مانگیں، پھر انفرادی اپنے لیے دعا مانگیں. امت کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے لیے دعا پہلے مانگی جائے. پھر اس کے بعد انفرادی دعا میں بھی دین پہلے مانگا جائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے دین پہلے مانگا جائے، پھر بعد میں دنیا مانگی جائے، اپنی ضروریات مانگی. دعا لمبی مانگنی چاہیے. دعا کے اندر اللہ سے باتیں کرے بندہ. کیسے باتیں کرے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنے گناہ گنوائے. یا اللہ تو بڑا ستار ہے، تو نے میرے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، تو بڑا کریم ہے، تو نے میرا یہ گناہ بھی چھپایا، میں نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا، آج تک مجھے پتا ہے یا تجھے پتا ہے. فلاں موقع پر یا اللہ میں نے یہ زیادتی کی تھی، یہ کرپشن کی تھی، یہ خیانت کی تھی، یہ غیبت کی تھی، یہ بدنظری کی تھی. یا اللہ یہ تجھے پتا ہے یا مجھے پتا ہے، یا تو نے ستاری کا معاملہ کیا، یا اللہ مجھے معاف بھی فرما دے. تو نے جیسے اس کو چھپایا نا ایسے مجھے معاف بھی فرما دے. اللہ سے باتیں کرے، اپنے گناہوں کو گنوائے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو گنے. یا اللہ میں نے گناہ کیے اور تیری نعمتوں کی برسات مجھ پر ہوتی رہی. یہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے. یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی انعام دیا، میں گناہ کرتا رہا، یا اللہ تو نے مجھے اوپر یہ بھی احسان کیا، مجھے عزت دی، مجھے اچھی نیک اولاد دی، مجھے نیک بیوی دی، مجھے اچھا گھر دیا، مجھے اچھی گاڑی دی، مجھے تو نے یہ عزت دی، مجھے حج کروایا، مجھے عمرہ کروایا. یا اللہ تو کتنا کریم ہے، میں نے گناہوں میں کو کسر نہیں چھوڑی اور تو نے معافی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، نعمتوں کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یا اللہ سب نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے
اور یہ نعمتیں میرے لیے، میری اولاد کے لیے اور بڑھا دے۔ تو یہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگے، جتنی لمبی دعا انسان مانگے گا اتنی اس کی روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بہت سی باتیں آج کے سبق میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔